کیونکہ آج دی رات اللہ کریم دی خاص رحمت وہ اپنی شان دے مطابق پہلے آسمان دنیا تے نزول فرماندا ہے فَيَغْفِرُ تے آجو دی رحمت ایڈے جو بنتے کہ اس معاف کرنا ہے لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ فرمایا جنیاں بنو قلب دے کوڑ بکریاں نے اونا بکریاں تے جنہیں والے حضور سید عالم نے فرمایا عائشہ آج دی رات رب ذوالجلال انہیں گناہگاراں نو معاف کر دے شاہ صاحبہ نے اتھے تشریف لایا اگے تسی اتھے سونے لگ دے بسم اللہ تو قلب قبیلہ جیڑا ہے پورے قبیلے کو جنہ کو مدینہ پاک سب تو چوکیاں بکریاں آئیاں فرمایا میرا رب انہاں بکریاں دے واڑاں نال بھی زیادہ گناہگاراں دی اس ایک رات دے اندر بخشش فرما دے بھائی پھر اتنی عظیم رات ہوئے تے ہن تسی آپ انصاف کرو اسی بہ کے حدیثاں پڑھ کے آنے آؤ اللہ دے گھر اللہ جاؤ یار آج عبادت کر لو آج ذرا دنیا داری چھڑ کے اللہ دے سامنے اپنی ندامت دے آنسو بہا لو اسی لوگ سوچدا بھی لوگاں اتنا خدا دا خوف ختم ہو ایک بندہ قتل کرنا اور مڑ اللہ دے گھر دے سامنے قتل کرنا ایک نماز پڑھن پہ جانا دوانوں تو اجے روک دے پہننا اپنی زبان اب نہ جاؤ شب برات کوئی شے نہیں تے نہ جاؤ تے اج نہ لوگ تے اللہ دے گھر دے سامنے قتل پہ کر دیں میرا بچپن دا دور کہ ایک بندہ چاہے نماز ہو نہ پڑھدا ہوندا پر جلے اللہ دے گھر کو مسجد اگوں نہ گزرنا نا ادب دے نال جھک جانیاں نظراں تے انہاں ہاتھ لا کے دیوار نوں چوم لین او بیبیاں آکھنا مائی مسیح یہ مطلب انہاں دا سٹائل سی کہ اللہ دے گھر دا تے حیا ہوے اور جیڑا بندہ نماز پڑھن جا رہا ہے جیڑا بندہ اللہ دے کام واسطے نکلیا ہویا ہے ان دا حیا کرنا تے اتنا ضروری ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ حاجی جڑے اگے لے کے جاندے ہیں نا جانور قربانی کرنا واسطے حج تے انہاں دے گلے دے اندر ہار ڈال دینے یا اٹھاں دی کوہان دے اتے ضرب لا کے ہلکی جئی خون انہاں دا نکال کے اتے مل دینا تے راہ وچ چور بھی حیا کر دیا بھی یار اے حاجیاں دا قافلہ جا رہا جتھو وہ جانور چردا روکدا کوئی نہ بھی یار قربانی دا جانور ہن ہور کوئی شے نہیں بس حیات ترس ختم ہو رہے جڑے کام تسی کردے ہو اندے نال چنگے کام تے ہو باقاعدگی دے نال اج کل ریبورٹ نکلے نے وہ کردے پے وہ گلاں کردے نے وہ سارا صرف انہاں ترس کوئی نہیں ایویں ہی ہن انساناں وچ بھی ترس مکدا پیا اگے شب برات ہوے آئی تے سارے بہن براواں نال رابطہ کرنا جڑا دور ہوندا وہ آ جاندا کچھ عبادت کرنی کچھ لوگاں دے نال صلہ رحمی رشتہ داراں نال ہن اسی اوتھوں ہی سجے ہاں ایک دوجے نال تے نال شب برات اسی منا رہے ہیں اس تو اگلی حدیث میں سنانا کہ سانو دل بھی پاک کرنے برادران اسلام اللہ کریم دے گھر تو دور ہونا بدبختی ہے او دی بارگاہ جڑا کھڑا ہوندا ہے اللہ نو وہی پسند لگدا ہے اور ایک رات ہر رات دے بارے اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماندا ہے مینوں وہ بندے چنگے لگدے نے جڑے رات قیام دے اندر تے سجدے دے اندر گزار راتاں اللہ دے نیک بندیاں دی یہ شان سی کہ راتاں اللہ دی عبادت گزار اور تسی سوچو کہ اسی کتنے بد عمل لوگ ہاں کہ ساڈی زندگی یہ ہو سکتا ہے ایک رات بھی نہ ہوئے کہ اسی ڈٹ کے اللہ دی عبادت کیتی ہوئے رات نو جاگنا ہوں اسی کوشش کرانگے محفل شاہ صاحب بھی تشریف لے ہونا لیں کہ 10 بجے تک محفل مکا دیں وہ اس تو کہ تسی پھر عبادت نہیں کرو کیونکہ حضور فرمایا قوموا لیلا رات نو قیام کرو کیونکہ بڑے بندے نے انہوں نے میں محسوس کیتا ہے کہ اللہ گلہ ہوئے تو انہوں دا دل لگا رہندا ہے
کلیاں کھلو کے عبادت کرنی پوے تو وہ آندے نے ایسا کوئی نہیں کرنی. کئی بندے نے وہ صرف نفل پڑھتے ہیں سانو پڑھاؤ تے اسی پڑھنے ہیں انج نہیں پڑھتے. پڑھانے چ بھی عرض نہیں لیکن جس ویلے بندہ اپنی مرضی دے نال کھلوندا ہے نا اپنی مرضی نال قیام لمبا کردا ہے اس لیے میرے رب دی رحمت انہوں اپنی آغوش دے اندر لے ایدی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرو نا. میرے رب نے قرآن وچ بار بار فرمایا جڑے بندے راتاں نو عبادت کردے ہیں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا اللہ دے بندیاں دی جڑے انہوں پیارے نے انہاں دی تے شان ہے کہ انہاں دے پہلو بستراں تو الگ رہندے پہلو بستراں تو الگ رہندے یعنی کھڑے ہو کے بیٹھ کے عبادت کردے نے تے میرے رب اگے دعاواں کردے نے اودے تو ڈردے نے اودے تو امیداں لاندے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار اللہ نو وہ بندے بھی بڑے چنگے لگتے ہیں جڑے سحری ٹائم اٹھ کے منگدے. اس صرف ویسے ایک رات آست نہیں ہر رات ہی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ نو پسند لگتا ہے کہ بندے آن. یہ 5 تے فرض نے نا جڑا یہ نہیں پڑھدا اس نے تے اپنا بہت نقصان کر لیا. وہ تے آج بھی اب وہ قضاواں دے وے تے کو توبہ کرے کہ مالک میں نہیں چھڑدا. یہ 5 تے فرض نے نا لیکن اصل اللہ نال محبت تے اس لئے پتہ لگ دیئے جس لئے بندہ نیند گہری دے وچوں اٹھدا ہے سون تو پہلے بھی ہوتے ذہنے چندہ ہے کہ میں اٹھ کے اپنے رب دی عبادت کرنی. تائیں تیار فکڑی نے کہا ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے. اللہ دے بندے ہوئی ہوندے نے باہر نہیں تڑدے بلکہ انہاں دا کم کی ہوندا ہے راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھیاں دی دھوندے فجری اوگن ہار صداں دے اتے سب تھینی وے ہوندے. اے بھی اچھا مزاج نہیں کہ بندے بھی کدی نفل پڑھنے ہون تے پورے گھر والےاں نوں اس تنگ کیتا ہے ہوے. کدی وہ کھانس رہا ہے کدی وہ بتیاں تے کوئی گل کرے تو آکھے میں نفل پڑھنے. اصل ہے وے کہ بندہ نماز پڑھے انج پڑھے کہ والناس نیام لوگ ستے ہوں لوگاں نو پتہ ہی نہ ہو. رات نو جیڑا بندہ نہیں اٹھدا وہ بندہ کدی بہ کے کلیاں سوچے صفائی کر دیں نا سڑک تے بندہ سویرے پہ آندا میں 3 بجے آؤنا آپس گل پہ کر دے. اب مل ملازم جنہ دی 6 بجے شفٹ ہے نا وہ 4:30 بجے اٹھ دیں بس ساڑی دیاڑی نہ مس ہو جائے. اللہ دے بندے ہو اسی سوچو اسی کیسے بندے ہیں اسی وہ بندے اپنی چند 100 دی دیاڑی آستے ہن سوچو آخرت تے اس دیاڑی دا کنا فرق ہے. اے شے کوئی نہیں. اسی آخرت نو یاد کر اچھا پتہ بھی ہوئے نیند پوری بھی ہو گئی ہے تے بندے موبائل چلانا ہے مسلے تے آ کے آنسو نہیں بہانے. میرا رب اوتھے پیار ویندا ہے نا کہ ہن پیار کنا ہے. حضرات گرامی اللہ پاک دے وہ بندے بننے دی کوشش کرو. انہاں مختلف رولیاں دے اندر پون دی ضرورت نہیں. اگر تواڈے کول دین نو دین دا ٹائم ہے تو دین دی مدد کرو. جے تسی سمجھدے ہو اج میرے کول ٹائم ہے ویڈیو ویکھ کے کوئی نیکی نہیں ملنی اب متے تواڈے ذہن چ پیا مولوی سن لواں تے مینوں بڑا ثواب ملنا.
منبر رسول تے بیٹھا جی اگر اسی آئیے نا شریعت دی پونی ہے تے جس بندے دے موبائل ہے او دے گناہ ہی اننے نے پتہ نہیں ویک کی لیا ہون او ساری زندگی بھی او مولوی سندا رہے قرآن دا ترجمہ سندا رہے تے مڑ بھی او برابری نہیں ہونی اور وہ بندے جنہاں دا کام ہی ہے کہ ساڈا چینل ویکھیا جائے ویوز واسطے جڑے ہاں مولوی ٹک ٹاک کر کے ہی لگے انہاں نوں سن کے کی ثواب ہے ثواب بھائی اوکھیاں لبدا ہے ثواب این تے نہیں نا بھی ادو تو ساڈے مرضی نال ثواب آوے نا ثواب آندا ہے کہ جسے نیند گہری آئی ہے پر تیرا دل ہوئے میں اللہ دے سامنے اپنی جبین ناز جبین سجدہ جھکاواں تاکہ میرا رب میرے تے نظر کرم فرما دے اللہ اکبر بڑی شان آقا ہمارے بڑی شان والے ذرا ویکھو ہن منڈے میں جی اینج کرنا سنت ہے مصطفیٰ دی سنت آؤ اللہ دا قرآن پڑھو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سورہ المزمل دی اندر اللہ کریم نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے سونے محبوب حضور دی شان بھی ہے پیار بھی ہے حضور تو پیارا اللہ نو مخلوق اچ کوئی بھی لیکن کی فرمایا قم اللیل حبیب رات نو قیام کرو تو اندازہ لاؤ نا رات دا قیام کتنی شان والا ہے کہ اللہ پیارے حبیب نو اے نہیں فرمایا کہ نہ کرو پہلے فرمایا قم اللیل سونیا رات نو قیام کرو کیونکہ جڑا رات دا قیام ہے او دے ورگی تے شے ہی کوئی نہیں فرمایا قم اللیل الا قلیلا فرمایا حبیب رات نو قیام کرو ہاں وہ تھوڑا جہا سو ملیا کرو قیام کرو تھوڑا جہا سو لیا کرو نصفہ فرمایا ادھی رات قیام کر لو نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ادھی نال تھوڑی جی گھٹا لو او زد علیہ یا حبیب ادھی تو زیادہ کر لو اللہ اکبر اگے وقت سی کہ سویرے مسجداں دے دروازے کھل جانے ہن بھی کھل دے نے لیکن نمازی تہجد والے بڑے ہوندے وڈیرے تے مڑ سارے ہی تقریباً آ جاندے ہن وڈیرے ہی کوئی نہیں لبدا جڑا آوے تے نوجواناں تے راتی 2 بجے تو پہلے موبائل سون ہی نہیں دیندا ہن مینوں محسوس ہوندا ہے بعض مساجد وچ اذان ہی لیٹ ہوندی ہے یہ مطلب ہے اتنے بندہ ہی کوئی نہیں ہوندا وہ آ کے کھول دے ہی لیٹ ہوں اسی لوگ انہیں خدا تو دور ہوندے جا رہے ہیں جبکہ اللہ نو جڑی چیز پسند ہے فرمایا قم اللیل حبیب رات نو قیام کرو کہ نبی پاک سرکار دے اتے تہجد فرض سی آپ کدی بھی تہجد نہیں چھوڑی اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حبیب رات نو تہجد ضرور پڑھو تواڈے تے اللہ لو خاص فرض ہے تے ہن جیڑا حضور سید عالم نال سچا پیار کردا ہے نا انہوں چاہیے حضور دی اس مبارک سنت نو تے اس طریقے نو چھڈے نا اور صرف آج آ گئے ہو نا جیڑے سنگی تسی دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ آج اللہ کریم آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے تے فرماندا ہے کوئی بخشش منگن والا تے میں انہوں بخشش دیواں رزق منگن والا ہے تے رزق دیواں صحیح مسلم پڑھو تے مصطفیٰ کریم فرماندے نے جسے رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے نا تے اللہ رب العالمین اس رات ایک ساری رات ہے
کافر موجود ہے تے فرمایا جلے ہر رات ہوندی ہے پچھلا پیر ہوندا تے میرے رب دی رحمت ایویں آوازاں دیندی ہے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں تاہیں کھلائے دروازہ سویرے اٹھن نو معمول بنا لو تہجد دا ویلا یا رات نو سو گئے ہو جسڑے اکھ کھلیے اٹھ کے وضو کر لو بلکہ اٹھ دیا میرے آقا کریم دا ایک فرمان ہے جدا مفہوم ہے وے کہ جدوں بندہ مومن سوندا ہے شیطان دے سر 3 گڈا دے دیندا ہے 3 عقدے لا دیندا ہے فرمایا جدوں اٹھ کے پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا پہلا عقدہ کھل گیا فرمایا وضو کردا ہے تے دوجا بھی کھل گیا جدوں مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے اودا تریجا بھی کھل جاندا ہے تے مڑ اللہ دا قرآن فرماندا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا رات نو اللہ فرماندا ہے اٹھنا اوکھا بڑا ہے لیکن کرم نوازی بھی بڑی ہوندی ہے تے توجہ بھی اللہ ساری راندی ہے بلا کوشش تے کریا ہے ٹرائی تے کریا ہے بغیر شور شرابے تو بغیر وکھاڑے تو یہ شرط ہے کہ اتھے بیٹھ کے نا مسلے تے تو نفل پڑھ کے 2 تو شروع کر لو 2 پڑھ لو بالے باہے نہ پڑھو اتھے بیٹھ کے نا تے مڑ سوچنا ہے ذرا اپنی زندگی نو تے اللہ دی کرم نوازی تے اس کی نام کیتے تے مڑ آکھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مالک میں تے بڑا وڈا ظالم ہاں میں اپنی جان تے کی ظلم کی ای گل کرو گے تے اگے تقریراں سن کے بھی نہ آنسو آئے اس ویلے آنسو بہ جان گے دیکھئے محسوس ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت تے ساڑھے نال گلاں پہ کر دے کام کرن والا جڑا سی سارے چھڈی جانے روڑے مکان نو ٹریاں میں فلانا اسی مسئلہ مکا لینا فلانا کی آندا ہے کام کاٹو وچ نہ پو اللہ فرماندا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم جے تینو علم نہیں تے موڑ بغیر ایویں انہاں معاملات وچ نہ پڑھ اس کام تے تے متفق نے نا کوئی مولوی بھی نہیں نا آندا ایدے ٹرو نا تہاڈا بھی دل کردا ہے کہ سانو کوئی اختلاف والیاں گلاں دا پتہ لگے حضرات گرامی قدر آئیے گفتگو نو اختتام مل جاواں تیسری حدیث پاک اس سے موضوع تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کر دینے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان کہ اللہ رب العالمین اس رات نزول جلال فرمان دین فیغفر لجمیع خلقہ فرمایا اللہ ساری مخلوق میں بخش دین کوئی منگے صحیح آج جو دی رحمت جوش تھے فرمایا منگے صحیح الا لمشرکن او مشاحن فرمایا ہاں جیڑا بندہ کافر ہے مشرک ہے اللہ نال شریک ٹھہراندا ہے او دی نہیں ہونی بخشش او مشاحن یا جیڑا بندہ کینہ پرور ہے جدے دل وچ نفرت ہے فرمایا او دی بھی بخشش نہیں ہونی امام اہل سنت آپ نے ایک نصیحت کیتی ہے فرمایا جدوں یہ رات آوے نا تے اپنے حق لوگاں نو معاف کیتا کرو لوگاں تو اپنے حقوق معاف کروا لو انہاں دے حقوق معاف کروا لو معافی مانگ لیا کرو کیونکہ کینہ پروردی بخشش نہیں ہونی دل وچ نفرت رکھن والی اچھا یہ بھی دسو کہ جے عام بندہ جڑا ایک دوسرے دی اسی رکھیے نفرت تے ساڈی بخشش نہیں جدے دل وچ اللہ دے نبی دی آل یا حضور دے اصحاب یا اولیاء اللہ دی نفرت ہے او دے کول تائیں تے توفیق چھین لی جاندی ہے تو جانا ہی نہیں مسجد آج راتی تو سونا تو لوگاں نے بھی آکھنا بھی ہوتے نہ جا
یہ بڑی سعادت ہے. تھانوں کون آکھیا بھی یہ کوئی ساڈا زور ہے بھی اسی مسجد آ گئے یا نفل پڑھ لیں؟ ساڈے بس کوئی نہیں. یہ صرف وہ دی کرم نوازی ہے کہ اس نے کرم کیتا اور یہ سعادت مل گئی. اور اندر تو تکبر بھی نہیں کرنا تے دسن دی بھی سویرے کو نہیں لوڑ بھی اج میں اننے پڑھے نہیں تے انج پڑھے نہیں. تسی سوچو تے صحیح کہ اسی کڈے گناہگار ہاں تے میرا رب کتنا غفار ہے. اور اللہ دے نبی بھی توبہ کر دے رہے اور ہر رات نو اٹھن دا معمول بناؤ. آج بھی شروع کرو, ہر رات نو معمول بناؤ, کیونکہ میری آنکھی دے سامنے اننے بندے فوت ہو گئے کہ جنہاں نو میں سمجھدا بھی جی اے ٹر گیا تے پچھو پتہ نہیں کی ہو جانا. دنیا انہاں تے بول ہی نہیں سکتی. تھینج لگدا جی وہ آئی کوئی نہیں تے ساڈے بھی کوئی پتہ نہیں ہے. آخری شب بارات ہو گیا. شب بارات دا بھی معنی کئی بندہ نے جی عربی دا لفظ نہیں, ادا اسی ترجمہ عربی تو کیتا ہے. شب بارات کہ بری ہون دی رات کہ اللہ معاف کرتا ہے. حضور فرمایا اس رات میں اللہ معاف کرتا ہے. اسی اے فارسی دا لفظ ہے شب بارات, اور بری ہون ویسے عربی دے اندر بھی ہوندہ ہے, لیکن اسی انہوں ٹرانسلیٹ کر کے آنے شب بارات. اے ایڈا مسئلہ کوئی نہیں بھی ہے جی, نام اچ کوئی نہیں آیا. لیلۃ النصف من شعبان تے آیا ہے کہ شعبان دی 15ویں رات, انہوں تسی جڑی مرضی رات آکھ لو. تو برادران اسلام عرض اینا کر رہے ہیں کہ تعلق اللہ نال جوڑو, کوئی ٹائم خالص اللہ واسطے کڈو. یہ دنیا نہ کسے دے نال گئی ہے نہ اس جانا ہے. اس بندے کھائے نے مکائے نے. جنی ٹینشن سانو سکھے کی منڈی آلیاں نو یا پنجاب اس دی آئی ہے نا کہ ساڑی دکان نہ چلی جائے. ٹینشن ہے, روزی دا اڈا ہوندہ ہے, پرابلم آندی. لیکن مینوں انہا تو دسو کہ کیا جہنم اتنا ٹور جائیے او وڈی ٹینشن نہیں کہ اے وڈی ٹینشن ہے؟ او وڈی ہے. ان دا سی کی کر دے اوہی ساڈا منڈا جدی شفٹ چینج ہوئے کہ تو ڈیوٹی تے 6 بجے پہنچنا تو پہنچتا ہے, تے جے ٹائم چینج ہو جائے 6 بجے تو جماعت نماز دی فجر دی پڑھنی ہے تے انہوں جاگ ہی نہیں ہوندی. اتھے کدی اپنے آپ کو بھی انصاف منگو کہ اسی کیسے لوگا. حضرات گرامیہ اللہ دے اگے دعا کرو تے نالے دعا کرو, مالک ساڑی جبین نو ساڑی اس پیشانی نو اپنی بارگاہ دے اندر 5 وقت اور تہجد دے وقت جھکن دی توفیق دے دے. مالک سانو اے نعمت عطا فرما دے. اللہ دے اگے رو رو کے دعا کرو گے تے میرا رب بڑا کریم نواز ہے. آج دی راتی منگنا کیے, مانگ لو چشم تر مانگ لو. چشم تر دا معنی ہے کہ اکھاں وچ رون آ جائے اللہ دے خوف دی وجہ تو, بندہ بوے تے اللہ تو ڈر جائے. او دیاں پلکاں وچ جان تے عرض کرنی ہے, مالکا من بھی دل عطا کر سوختہ عشق شہ ابرار میں آنکھ روتی ہو جمال مصطفیٰ کے واسطے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. تہجد دے ویلے اٹھیا جے تے ویکھیا جے مزہ کنا آوندا ہے تے مڑ ایک دعا وچ شامل کریا جے, مالکا او وقت آوے تیرے نبی دا مبارک شہر ہوئے جتھے تیرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا آپ تہجد پڑھ دے رہنے اتھے حضور دیاں خوشبوواں نے. عرض کرو مالکا آج ایتھے پیا پڑھنا ایک وقت آوے کہ میں بھی مدینہ پاک حاضری ہوئے اس مسجد جدوں تہجد پڑھو گے تے پھر مزہ ہی اور ہو جائے گا. ساڈے مؤذن جناب شیخ کاشف الرحمان صاحب انہاں تے اللہ کرم کیتا ہے.
इन्हां नूं हुण इह मौका मिलना है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह उमरा शरीफ वास्ते और ये जिहड़ी सितंबर के अंदर महफल पाक हुई सी और उसके उत्ते तारक महमूद सिंधु साहब ने जिहड़ा ऐलान वादा किया सी इन्हां वास्ते मेरे वास्ते तो इन्हां दा टिकट ओके हो गया। कल ये मदीना शरीफ जा रहे हैं। ये बड़ी सादत हुंदी है और उत्थे मुड़ इन्हां नूं ये सादतां मिलनी यानी इबादत जिंदगी मदीने की बंदगी मदीने की। इत्थे तो मुड़ सानू टेंशन होंदी है कि हुण मेरा वो काम रंदा है आ काम रंदा है हुण घर दा है सब्जी देनी फलां जिल्ले बंदा उत्थे जांदा है ना मुड़ इत्थे साडे जे बंदियां नूं इह वी हुंदी बंदे जाणदे हुंदे बंदा मतलब आंसू भी बाहर है ते लोकां दी तवज्जो हो सकदी उत्थे फिर बंदा परदेसी हुंदा है ते सारी दुनिया अजनबी हुंदी है लेकिन उहदे विच दिल च इह हुंदा है मैं इत्थे कल्ला नहीं मेरे महबूब ते मैनूं वेंदे पै। तो आज दी रात ये दुआ भी करनी है अल्लाह इन्हां दा भी कबूल करे सब नूं मदीना पाक दी हाज़री मिल जाए। मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है। इस दुआ दे नाल इख्तिताम करना कि अल्लाह अगली शबे बारात आउण तो पहले सानू सारियां नूं उमरा शरीफ ते मदीना पाक दी हाज़री अता और वो कबूल भी होवे। हुण शाह साहब दे आउण तो पहले शेख साहब नात पढ़ते सानू याद मदीना सुनाते ते साडा काम है जेड़े मसाजिद दे खादिम होंदे अल्लाह दे दीन दे खादिम होंदे उन्हां दी खिदमत उन्हां दी हेल्प ये बहुत बड़ी सादत होंदी विच थोड़ा जा हिस्सा भी पै जांदा है। हुण मैं जनाब शेख काशिफुर रहमान साहब आप अगे मुल्तमिस हां कि आउण और सानू मदीना शरीफ की याद दे अंदर कलाम सुना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि किबला उस्ताद साहब ने फरमाया है मोहम्मद तारक सिंधु साहब हैं मनियारी वाले उन्होंने ऐलान किया था कि मदीना पाक का टिकट मुझे भी दिया और किबला उस्ताद साहब को भी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल सुबह इंशाल्लाह मदीना पाक रवानगी मेरी हो रही है। अल्लाह करीम हाजी तारक साहब के कारोबार में रिज़्क में इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमाए। तो अल्लाह करीम हम सबको इसी तरह मदीना पाक की बाद अब हाज़री अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फिर करम हो गया मैं मदीने चला 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 झूमता झूमता मैं
مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا نے مجھ کو بلا ہی لیا میرے آقا نے مجھ کو بلا ہی لیا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا جو پڑا صدق کے دل سے ان پر درود جو پڑا صدق کے دل سے ان پر درود راہ آسان ہوئی میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دے مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دینے اس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ مہمان مدینے دے
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اپنا تارک صاحب جڑے نا ساڈے تارک سندھو صاحب انہوں نے انہوں ٹکٹ دیتی، بڑا حصہ پایا نے کہ ماشاءاللہ اللہ انہوں نے برکت دے وے، اور اگے صدیقی صاحب کو بھی انہوں بھیجیا ہے، سندھو صاحب نے دوبارہ اعلان کیا، ہاں، اور نال ہو جیڑا ساڈا خادم مسجد ہے ابا رمضان انہوں نے بھی تے ماشاءاللہ انہوں دی محبت ہے کہ جڑے مسجد دی امپلائیز نے جڑے مسجد نال ریلیٹڈ بندے نے انہوں نے وہ بھیجتے ہیں، تو اے انہوں دا محبت پیار ہے، انہوں نے اللہ اور برکت دے اور انہوں نے اللہ جزائے خیر دے یہ برکتاں اللہ صاحب اولاد کرے اور برکتاں دے۔ تھوڑا جہا کوئی شیخ صاحب نو تسی بھی حصہ پا کے اس کو میں آکھنا پڑھو جی۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں
مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں، مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا، کہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لے جاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لے جاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، تو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، تو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو
جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، فقط ان کا ہے وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، آپ کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، آپ کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کر الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء
الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین اہل اسلام، شیخ صاحب دی نعت نے کچھ یاد دلا دیا. ماشاء اللہ. تو ویسے تو ہر وقت ہی یاد ہوندی ہے، پر کدی کدی پھر یاد شدت اختیار کر دی. آپ نے حضرت صاحب کی اس رات کے بارے بیان کیا. ٹھیک. بھائی اس رات نو لیلۃ البرات آکھیا جاندہ ہے کہ اس رات اللہ دی رحمت اپنی شان دے لائق بندیاں دے اور قریب ہوندی ہے. تھوڑا جا فرق ہے، اگے اسی منگنے ہاں کہ معاف کر، اج رات اللہ دی رحمت پوچھ دیئے کوئی معافی منگن والا ہے تو لے لو. جی فرق سمجھ آ گیا. تو اسی بھی بندے ہاں، وہ بھی اللہ ہے، اسی نہیں رہنا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. مگر اج دی رات وچ اے ذرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی منگن والا تو مانگ لو. پہلے اسی منگنے وہ بھی پہلے بھی دیندا ہے، لیکن فرق تھوڑا جا اتنا ہے کہ پہلے اسی منگنے پھر وہ عطا کردا ہے. اج اردو آفر لگی بھائی کوئی منگن والا ہے تو مانگ. تو اس رات نو بندے نو خود اپنا
برتن اگے کرنا چاہیے، اپنی جھولی پھیلانی چاہیے اور طلب کرنا چاہیے۔ میرے کولوں یا تواڈے کولوں کوئی بندہ بار بار منگے نا تے اسی اکتاہٹ جی محسوس کرنے ہیں بھئی یار یہ ہر وقت منگدا رہندا ہے، تے اللہ کولوں نہ منگیے تے وہ ناراض ہوندا ہے بھئی یہ بے نیازی کیوں وکھیندا ہے مینوں، میرے کولوں منگے بندہ جو میرا ہے، او دے کولوں جتنا منگیے اتنا مالک زیادہ عطا کردا ہے تے راضی ہوندا ہے دے کے، اس گل تے خوش ہوندی ہے دی ذات کہ میرا بندہ میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ تو یہ رات تقسیم دی رات ہے، یہ رات دوزخ تو نجات دی رات ہے، اس رات میں جنت تقسیم ہوندی ہے، رزق تقسیم ہوندا ہے، بیٹے تقسیم ہوندے ہیں، ہر شے مالک جیڑی ساڈے حق وچ بہتر ہے وہ ونڈدا ہے، تے جدوں ونڈدا جو ہے تے مالک ہے تے وہ دے کولوں منگن لگیاں شرمانا نہیں چاہیے۔ سر آپ کو سمجھ آ گیا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو منگن دا بھی پھر کوئی طریقہ تے ونڈ ہوندی ہے، کوئی چاچ ہوندا ہے۔ اسی کسے بندے کو جائیے نا وڈے بندے کو تے جاندیاں نہیں آکھی دا بتھانا شاید ایسا سے آئے، کوئی ترتیب تمیز تا اسی بندیاں کو منگن دی بھی رکھنے جیدے نال سن کام ہوئے پینا اسی وہ دے کول جانے ہیں بندیاں نہ، پھر انہاں دی کول بہ کے تھوڑی جی انہاں دی تعریف کرنے ہیں کہ تسی بڑے چنگے ہو، تہاڈا والد بھی بڑا چنگا سی تے تہاڈا ساڈا تعلق بھی بڑا ہے تے ایک کام ہے، اس لیے وہ خوش ہس لیندا ہے، راضی ہو جاندا ہے، تے پھر اسی دسنے ہیں کہ اسی جی نا کسے کام آیا تے وہ پوچھدا ہے دسو باجی، جدوں ان دی طبیعت پازیٹیو ہو جائے وہ ہسن لگ پوے تے پھر اسی اپنی گل پیش کرنے ہیں۔ چلو اس بہانے یہ بھی سیکھ لو جے کسے کو منگنا ہوئے تو ان دی بھی ونڈ یہی ہے، سمجھ آئی کہ نا؟ بندے کو بھی منگنا ہوئے تو یہی ونڈے بگیا وہ دے کول بیٹھا کوئی ہیلو ہائی کیتی تے ویسے کام تو بغیر بھی ہیلو ہائی رکھنی چاہیے، چنگی ہوتی ہے۔ جدو پھر بندہ صرف کام پہ یاد کرے تو اگلا بندہ بھی محسوس کرتا ہے یار یہ ادو ہی آتا ہے جدو یہ کوئی کام ہوئے۔ کئی بار سارے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بندے آتے ہیں تو میں انہوں نے دسو جہاں کام ہے تو آتے آ تو لین دو، میں کہ مجھے پتا ہے جہاں تھی آئے ہو نا تھی کسی کام ہی آئے ہو، اپنا دسو میں کرا تو کدی کدی کام تو بغیر ہو پھر وہ بندیاں دا معاملہ ہے، کیونکہ مالک کے تسی آؤندے ہو تے رات ماشاءاللہ اچھی ہے تو پہلے تسی ماشاءاللہ وضو کیتا ہے، نہیں تو پھر کر لینا، با وضو ہوئے بندہ کچھ نفل پڑھے، کچھ تلاوت کرے، کچھ تسبیح پڑھے ہو دی تے جدو سارا کر لوے نا تو پھر آخر تے اپنی عرض پیش کرے کہ میرے ربا میں ایسا کم واسطے حاضر ہویا تیرے دربار تو میرا کام ہو جائے، تو میرا دل نہیں مندا وہ دا بندہ منگے تے وہ نہ کرے، کیڑا کمی ہے منگنا چاہیے۔ اس رات نبی پاک سرکار اپنے حجرے چو نکل کے جنت البقیع دے قبرستان وچ تشریف لے گئے، لہذا قبرستان جانا اور اہل قبور واسطے دعا کرنا یہ نبی پاک دی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے والدین دیا قبراں تے جانا، انہاں واسطے دعا کرنا۔ کچھ بندیاں تے ان قبرستان تو ڈر ہوندا ہے، باجی قبرستان تو نہیں ڈرنا چاہیے، ان اماں تو ڈرنا چاہیے جڑے
کام کرن دی وجہ تو قبرستان تو ڈر آਉਂਦਾ ہے. ویسے ڈریے یا نہ ڈریے ایک دن جانا ضرور. کم اچھے کریں. قبرستان جاؤ اور اپنے والدین واسطے دعا پڑھا کرو. اور قبرستان جان دے فوائد وچ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قبراں تے گیا اپنی قبر تے آخرت یاد آندی ہے. قبراں بندے نو آخرت یاد کرویندیاں. جایا کرو. تو اس رات نو جاگنا چاہیے. باقی راتاں سونا چاہیے. اس رات نو جاگنا چاہیے. اور ماشاءاللہ کل جمعے دا دن ہے تے دن دا روزہ اگر کوئی رکھ سکتا ہوئے تو بڑے اجر دا باعث. اگر کوئی روزہ رکھے تو بہت بڑا ثواب ہے. آپ ادا روزے دا بھی نیت اہتمام کرنا چاہو تو کر سکتے. حضور رمضان تو علاوہ سب تو زیادہ روزے شعبان چی رکھتے. ایسا روایات کے اندر دیکھا ہے کہ حضور فرماتے سن شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے تو رمضان اللہ دا. روزے بھی رکھتے سن اور عبادت بھی فرماتے سن. اس مہینے تو ہی زیادہ قریب ہونا شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ اگے پھر رمضان دا رحمت والا مہینہ تشریف فرما ہو رہے. تو عزیزوں اور ساتھیوں یہ چند گزارشات سن جڑیاں پیش کر دی تھی. ایک گل ہور کرنی ہے تو پھر دعا کرنا. آپ سارے ساتھی پھر اپنی اپنی عبادت وچ مشغول ہو جانا. اسی بھی جو کر سکے وہ کریں گے. تسی بھی کریا. الحمدللہ میں اس ڈیوٹی تے اللہ پاک دا بڑا فضل محسوس کرنا کہ سال دیاں 365 راتاں وچوں کوئی ایک ادھی رات شاید ہوئے جیڑی اسی سو کے گزاریے. باقی راتاں جاگدیاں ہی لنگ دیاں تے اللہ تے اللہ دے رسول دے دین واسطے سفر کردے ہیں ذکر کردے ہیں. بس اے ہی ڈیوٹی ہے جنہ چ کردے پے کر رہے ہیں. بڑی سونی ڈیوٹی ہے تے بڑی کرما والی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ. کل اسی نکلے تھے دریائے چناب پار کیتا. جنگ جنگ ہے نا ضلع جنگ. دریائے چناب پار کیتا اگاں گئے. اپنے ساڈے جڑے ڈیری والے بھائی صاحب نے انہاں دوجی دریائے راوی تے رکھی. اتوں سر دریائے راوی تے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. تو پھر ایسی کدی کدی آوے تو پھر بہت سخت اور شدت دی رات ہوتی ہے. تو دل نو تسلی اس گل پہ دے دی ہے کہ اگر اللہ نے یہ سفر قبول کر لیا تو شاید اس عمل دی برکت نال اللہ راضی ہو جائے اور معاف کر دے. کوئی گناہ گار بنے. گناہ گار بندے ہیں بھائی یہ سفر قبول ہو گیا مالکاں راضی ہو گئے. تو اگے اتوں گل بھی تو بھائی دن بھی تے رات بھی مالکاں دی یاد وچ اور کوئی کام نہیں. دن بھی تے رات بھی مالکاں دی. شیخ صاحب ہن بتیرے ہو گئے جی. ہاں چلو گھٹ ہوئے تے پاجی پورے کر لیں گے نہ گھبرا. ساڈے کول ATM مشیناں ہیں وہ کارڈ پا کے کٹ دیا گی. شیخ صاحب تھی فکر نہ کرو تمہیں لامہ نہیں دینا. شیخ صاحب ٹھیک ہے. جا صاحب ٹھیک ہے. تو ایک کارڈ پا چڑیا. اور دس میں کہ جی تسی شیخ صاحب آئے تو پوچھ لیا بھی تو آدھا جاندیا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. کوئی درویش ہے تو بھی بھروسہ تو کرو. تسی شیخ صاحب کو آ کے پوچھنا ہے بھی ہاں بھائی تینوں جان آن کھان پین اتنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. سر یہ
اگاں ٹرنے کی ضرورت نہیں نا. فقیری انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے, فقیری انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے. بیٹھے رہو, پیسے کی ضرورت نہیں. اجے تو ایک کارڈ اسی پایا, کام پورا ہو گیا. سانوں اللہ پاک نے بڑے کرم والے بندے دیتے نے. اے ساڈا جڑا مسجد ہے نا, سارا تسی دیکھ رہے اندر تو لے کے باہر تک ساری مسجد نو دوبارہ رینوویٹ کیتا گیا. یہ بھی ایک بندے سارا کروایا. اللہ اس بندے صحت دے, زندگی دے, برکت دے. تو یہ بھائی کرم والے بندے نے, وہ کرا چھڑتے ہیں. تسی چپ کر کے آویا کرو مسجد دے پاس. ہاں جی, مسجد آ جایا کرو, نماز پڑھیا کرو, مسجد نو آباد کرو. تے اس بندے واسطے دعا کرو جس اے نویں فنوس مڑ بنوا دیتے, اور ساری مسجد میں دوبارہ رنگ اگے پیچھے ہر چیز اے ٹو زیڈ کراتی کہ طارق صاحب نے دس. یہ کرم والے بندے نے, انہوں نے اللہ برکتاں دے. تے بندے سمجھتے ہیں بھائی درویشاں کو اپنے پیسے ہوتے ہیں. کوئی نہیں پیسے ہوتے. جی میں رسول اللہ کو حضرت عثمان غنی سن, جتھے سائیاں لوڑ پوندی ہے حضرت عثمان, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اپنا سارا مال لے آتے ہیں. انج دے کچھ سنگھی اللہ سن بھی دیتے نے, جتھے انہوں نے اسی استعمال کرنا ہوئے اتھے ہی ہو جاندے. یہ ساڈا کام بھی چلتا پیا, سارا نظام بڑا سونا چلتا پیا ہے. بھئی اے کام کر دو, لو جی ہو گیا جی. تو یہ مالک دی مہربانی ہے بھائی صاحب. بڑے کرم نوازیاں نے اللہ. اللہ اور شیخ صاحب پہ فرماندے ہیں نا کہ بھائی کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اے یا نبی سب کرم ہے. تو عزیزوں بات ہو رہی سی کہ یاد کوئی ٹھوس شے نہیں, ایک کیفیت ہے. بات کو سمجھو گے تو مزہ آئے گا. یاد ٹھوس وجود نہیں, یہ کوئی جسم نہیں. یاد ایک کیفیت ہے جیڑی یار نال لنک ہویا بندے دے جسم تے تاری ہوتی. جدو یار دے نال روحانی ربط ہوندا ہے نا, روحانی ربط ہوندا ہے, ربط سمجھ دے رابطہ, تے اس وقت ایک کیفیت انسان سے تاری ہوتی ہے. بعد اوقات اوندا جسمانی ظہور بھی ہوندا ہے. مثلا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یاد ہوئے جڑی اسی کرنے اپنے سرکار نو یاد کرنے, اس ویلے ساڈے منہ وچوں انہاں دا نام نکلدا ہے. یہ علامت ہوندی ہے کہ اسی یاد کر رہے ہیں. آپ فرماندے ہیں تے جدوں کدی سرکار امتی نو یاد کر لے, اب آپ دی توجہ ہوئے تے عرض کراں, جدوں سرکار دی نظر ہو جائے امتی تے اس وقت ان آنکھاں چوں اتھرو جاری ہوندے تے اون دے اوتے وجد دی کیفیت تاری ہوندی ہے. اے ہوندا ہے کہ ہن اینوں سرکار یاد کر لیا ہے, ایدی یاد قبول ہو گئی. اور بھائی صاحب سانوں اے نہیں کہنا چاہیے وہ سن ہر ویلے یاد کرن, وہ وڈے نے, وہ مالک نے, اسی نوکراں, خاکے پا دے بھی برابر نہیں. سانوں یاد کردیا رہنا چاہیے انہاں دی جدوں کرم نوازی ہوئے ادو نظر فرما دے. ساڈی انی ہی ساڈے واسطے بڑی سعادت ہے کہ جدوں انہاں نے یاد کر لئیدا ہے نا, باقی یاد بھول جاندی ہے. جدوں سرکار دی یاد آ جائے, ساڈی ذمہ داری ہے کہ اسی انہاں نو یاد کریا کریں. اللہ نے یاد کرنا ہوئے نماز پڑھو,
حضور نو یاد کرنا ہوئے درود پڑھو جی، نماز وچ بھی حضور دی یاد ہے، لیکن یہ الگ الگ طریقے دی تے ممکن نہیں کہ اسی کرتے رویے تے وہ کرم نہ فرمان۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزو قانون قرآن وچ بیان ہوئے، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور جن وسی یاد کرنا ہے نا اللہ نو، او دا اعلان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے تے میرے نبی پاک سرکار، میرا اللہ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ کری۔ اب مسئلہ کیا ہویا، جدو اسی یاد کریے نا تے سانو تسلی ہونی چاہیے بھئی اپڑ دا پیا ہے جدو جان کے نظر کرم فرمان گے۔ اور واللہ باللہ تعالی امتی ایمان رکھے نا تو انج سمجھے۔ میں نے ایک درویش گل سنائی، کسی کتاب میں نہیں پڑھی، ایک درویش سنائی، مدینہ شریف میری ملاقات ہوئی تو آدھے جی میں نے انج لگتا ہے جی میں مدینہ شریف میں حضور تخت تے بیٹھے تے ساری کائنات حضور اگے تے پتہ حضور نو ساریاں دے یہ بس جی تے دل کرنے نظر پھیر لیں دے۔ مطلب ایک امیجنیشن ہے کہ سرکار ایک بڑا سارا تخت تے بیٹھے تے ساری کائنات حضور دے اگے حاضر و ناظر ہوئی تے حضور جی تے چاہتے رہے نظر کرم فرما دیں۔ مجھے پتہ انہوں نے پتہ ہے میں فلانا اتھے بیٹھا ہے، فلانا اتھے بیٹھا ہے، او دے دل چ ہے کیفیت ہے، او دے دل چ ہن بھلا حضور نو بھی کوئی بھول ہو سکتی۔ عزیزاں دی وقار جدو دکھ زیادہ ہو جائے، جدو غماں دا بھار زیادہ ہو جائے، اپنے نبی نو یاد کریا کرو، حضور دی یاد غماں دا علاج ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں۔ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو سمجھانے میں، ابھی گھبرائیے مت۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا، حضرت ابو بکر تے عمر ایک دن کٹھے بیٹھے سے، دوویں بڑے وڈے عاشق نے ہستیاں، تے یاد آئی، جدو یاد آئی نا کہ حضور دی ایک بیوی سن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، ساڑی ساریاں دی ماں، دوویں ہستیاں بیٹھیاں نا تے یاد آئی تے جے یاد فرماندے نے ابو بکر نو حضرت عمر نو کہ عمر یار چل اج نا
حضرت میمونہ کو چلیے تو انہوں نے آکھیے بھئی جیڑی شے حضور استعمال کرتے سانو وہ شے وکھاؤ، جیڑی چیز حضور استعمال کرتے سن وہ شے سانو زیارت کراؤ۔ چلو سرکار دی زیارت بظاہر نہیں ہوندی تے جیڑی چیز نو سائیاں ہاتھ لایا ہوئے یار دی نشانی ہوندی ہے نا، وہ وکھاؤ۔ اچھا وہ جدو آئے نا تے ماں جی اور اندروں شیشہ کٹ لیا جیڑا حضور پہندے سے، توجہ ہے نا، تے جدو آئی نا شیشہ ابو بکر تے عمر ویکھیا تے اسی آئی نا ویکھیے تے وچوں کی نظر آਉਂਦਾ میرا تے تہاڈا اسی ویکھاں گے تے اپنا چہرہ نظر آئے گا، لیکن جدو ابو بکر تے عمر پاک نے اما جی دا دتا ہویا او آئینہ ویکھیا جڑا حضور ویندے آئے تے دعا سرکاراں نو اپنے چہرے نظر نہیں آوندے وچوں سرکار دا مکھڑا نظر آوندا ہے۔ تو بھائی صاحب اے پھر اے تے علماء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، حضرات علماء کہندے نے یا تے شیشے نے سرکار دی تصویر اپنے اندر سمو لئی آئی جیڑی ویکھن والیاں نوں نظر آوندی آئی، تے یا پھر دوویں نبی دے یار فنا فی الشیخ دی اس منزل تے آئے، یار دی لگی ہوئی چیز تکیا چیز نہیں یار نظر آوندا، یار نظر آیا تے یاد آ گئی، نالے روندے نے حضرت فرما دے نے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب یار آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ تصویر لگی ہے نا عاشق ہوئے جڑا ان ویکھے تے تڑپ جائے، نہیں تھوڑا مسئلہ سمجھو گیا، تھوڑا کوشش کرو جو میں سمجھانا چاہنا تو سمجھ آ جائے۔ سید مہر علی شاہ رہا ایک مرید سی، اے میرے مرید چلی تے اس جدو سرکار نو ملنا نہ مسافہ کرنا تو وجد ہو جائے، وجد ایڈا ڈاڈا ہونا بس سائیاں فرمایا یار تو ہاتھ نہ لایا کر دوروں ویکھیا کر، پھر بھائی جدو دوروں ویکھیا نا یار نے تو انہوں نے پھر بھی وہی وجد ہویا، تو سرکار فرمایا کہ تو گولڑے دی فلانی مسجد وچ نماز پڑھایا کر، ویکھیا انہوں نے کہا سونیا جی میں تہاڈی مرضی ہو، مرید ہوندا ہی ہوئے جڑا من لے، میں کہا سونیا جی میں تہاڈی مرضی ہوئے۔ تے ایک دن دھوبی پیر صاحب دے کپڑے لے کے نا تے مسجد دے بوئے کو لگیا تے حافظ صاحب باہر کھلوتے سے، بھائی حافظ صاحب باہر کھلوتے سن جدو انہوں نے یار دے کپڑیاں دی مہکائی نا کپڑے ویکھے تے وجد ہو گئے۔ عزیزاں دی وقار اے نے او عاشق جدو عشق اس تھان تے آوے تے پھر مرتبہ ملدا ہے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا، ملتی نہیں دل کو کسی طور تسلی، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے، اب مجھے چھیڑنا اے کششیں لذتیں دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد
ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد اس وقت نہ چھیڑ مجھے کشش لذتیں دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا ملتی نہیں دل کو کسی طور تسلی لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دنیا دے غم مٹ جاندے نے دنیا یاد نہیں رہی جدو سرکار دی یاد آ جائے ویسے تے ہر ویلے یاد ہوندے نا پر کدی کدی یاد ذرا شدت اختیار کر دے جدو یاد شدت اختیار کرے پھر سرکار دی کرم نوازی ہو جائے امتی وہ ہے جیڑا سرکار نو یاد کرے اور بھولے نہ کیوں کوئی ایسا لمحہ نہیں میں تاریخ پڑھا حدیث پڑھا قرآن دی آیتاں پڑھا دے اے علماء دسدے نے پڑھیا بھی کہ جدوں ایک آیت نازل ہونی نا عذاب آڑی تے حضور ہون لگ صحابہ کیتی سرکار بوڑھے ہو گئے ہو داڑھی مبارک کچھ وال چیٹے آ گئے تو سرکار نے کچھ صورتاں دا نام لیا عذاب دی آیتاں سانو نیچ کے اینا صورتاں میں بوڑھا کر دی حضرات یہ میرے نبی پاک سرکار دی ساڈے نال محبت ہے پائیا تے اسی کتنے بعد وقت نہ جسائیاں دی یاد تو دور ہو جائے ایسا نہ کرنا اپنا تعلق حضور نال جوڑو اپنا تعلق حضور نال جوڑو دنیا چند دیہڑیاں دی دنیا کوئی شے نہیں ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ کچھ بھی نہیں ہے کھیل ہے 4 دنوں دا اپنا اپنا کھیل لو مگر آخری ٹکانا ساڈا قبر ہے اور اتھے ساڈا ساریاں دا حساب ہونا اپنے حساب دی فکر کرو اپنی آخرت دی فکر کرو اپنی قبر دی فکر کرو کیونکہ تساں تے میں ایک دن اپنے مالک اگے پیش اپنے اپنے عملاں دا حساب دینا ہے یہ دنیا کوئی شے ہی نہیں کتاباں میں پڑھیا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی جدو روح لین واسطے ملک الموت آیا نا تے جڑے جھونپڑے وچ آپ سو رہے آئے نا او دے جو پیر آپ دے باہر سا پاؤں مبارک آپ دے باہر سا اون سرد کیتی میں سرکار 950 سال جو رہے ہو ہاں کلا تے وال بنا لو تے فرمان لگے جے پتہ ہوندا نا بدوں ایڈی لیٹ آنا ہے تے بنا لئی تیرا پتہ کوئی نہیں کس ویلے آ جانے تے پھر ایڈا لمبا چوڑا کو نہیں صاحب کیتا تو اے آج دا نظام درویشو اللہ واڑے ایتھے پکیا ٹھکانا نل کریا جے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو میرے تواڈے سمیت مالکاں کرم کیتا تے پرا کو بیڑا پار ہو جائے کام بن جائے گا اونج تے حساب کیتیاں تو مشکل ہی ہے کرم نال ہی بنا جانا ہے تو کرم نوازی سائیاں کرنی ہے تو آپ مہربانی کرو رمضان شریف ہوندا پیا کوئی اپنی لین سیدھی کرو اپنے آپ کو اپنے رب دے گھر دے قریب کرو اللہ راضی ہو سی مالک بھی مہربانی کر سن کرم ہو جائے گا اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے تھوڑا ذکر کرنا ہے پھر آپ دعا کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ جدو اسی دعا کر دیں گے نا پھر آپ اپنی انفرادی عبادت جاری بعد وچ نماز تسبیح پڑھی جائے گی، بڑی عبادت ثواب والی، سرکار نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جڑا ذکر کرنے لگے ہیں بھی حضور نے اپنی اہل بیت کو دسے، اور یہ جڑی نماز تسبیح ہے بھی حضور نے اپنی اہل بیت کو دسے، بڑے ماشاءاللہ سعادت والے ذکر نے، سارا ذکر ہی سونا ہے۔ لیکن جڑی اے تسبیحات میں تمہیں پڑھان لگا نا، یا اسی اپنے سلسلے پڑھانے ہاں مریداں میں، اے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا پاک نو عطا کیتا سی۔ امر پیر مریدان حرف دیتے نا، با حرف پڑھیا کار حرف پڑھیا، اے او حروف نے، اذکار نے جڑے حضور نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ پاک نو عطا کیتا سی۔ کیا ہے بیٹا پڑھیا؟ تو جدوں کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے وہ بڑی کرما والی چیز، تو آپ اس انداز نال تسبیحات فاطمہ دے نام تو معروف ہیں امت وچ، آپ ساری امت پڑھ دی ہے۔ حضور نے اپنی شہزادی نتا فرمایا انہاں کو امت نو دس دیتا تو ماشاءاللہ برکت۔ بسم اللہ سبحان 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے ساتھی یار بیلی سنگی دور دراز تو چل کے بزرگ اس بڑی رات نو تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، سب نے ہاتھ اٹھا رکھے نے۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ کریم، تیرے بندے، تیرے عاجز، تیرے گناہگار اپنے اعمال سیئات، اپنے گناہاں دا بوجھ لے کے توبہ دی غرض واسطے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ اے اللہ، اج دی بڑی رات دا صدقہ ساڑے ساریاں دی توبہ قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جتنے بزرگ موجود نے، بھائی موجود نے، سب نے ہاتھ اٹھا رکھے۔ یا مولا کریم اپنی رحیمی کریمی دا صدقہ، یا مولا اپنے پیاریاں دا صدقہ، اپنے محبوب دی آل و اصحاب دا صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دا صدقہ، حضور دے صحابہ اور ازواج پاک۔ یا مولا کریم جڑے بندے تیرے پیارے بندے نے، انہاں دے وسیلے نال اسی تیری بارگاہ وچ معافی دے خاص گانا سانو سارے نو معافی عطا فرما۔ ساڑے گناہ، ساڑیاں غلطیاں، ساڑے خطاواں معاف کر دے۔ یا مولا کریم آقا علیہ السلام دے طفیل جتنے گناہ نے معاف کر دے، جنہ کو اولاد نہیں انہوں نے اولاد عطا کر۔ یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ بکھیاں نو رزق عطا کر، بے اولاد نو اولاد عطا کر، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، سب نو زیارت مدینہ نصیب فرما۔ میرے اللہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ بیٹھے رہو اور لنگر شریف لے لو کہ رات